أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم پھر ان بے شک رب کا تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی من بعد اس کے بعد کہ وہ ما فتنوا آزمائش میں ڈالے گئے ثم پھر جاہدوا جہاد کیا انہوں نے وصبروا اور صبر کیا ان بے شک رب کا تیرا رب من بعدہا ان آزمائشوں کے بعد لغفور لازماً بخشنے والا ہے رحیماً رحم کرنے والا ہے. افراد دو طرح کے ہیں. ایک طرح کے وہ افراد ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے کو ایمان لا کر کے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں. اس کے لیے جب قربانیاں دینے کی بات آتی ہے تو چھپتے ہیں، اور جب سختیاں آتی ہیں تو ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے ہیں. رب کی رضا کے لیے، جنت کے وصول کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تھوڑی سی آزمائشیں آنے کا امکان ہوتا ہے تو الٹے قدموں پھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی لالچیں مل جاتی ہیں کہ بس اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے. اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ انتہائی ناکام ہیں. دنیا کے اندر بھی واجب القتل ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کی پر اللہ کا غضب ہوگا. اس کے مقابلے میں دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کے پر عمل کیا. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں رب کے پر ایمان لایا اور پھر اس کے پر استقامت اختیار کرو. کہ سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو کہ خزاں ہو، امیر ہو یا غریب ہو، امن ہو یا جنگ ہو، میرا جینا مرنا اسلام پر ہوگا. میری حیات اسلام کے اوپر ہوگی اور میری موت ایمان کے اوپر ہوگی. خواہ اس کے لیے مجھے جتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے چکاؤں گا، لیکن ایمان کو عزیز رکھوں گا. اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے بڑھ کر کے، ہر طرح کی قربانی دے کر کے اس ایمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤں گا اور اس کو لے کر کے قبر کے اندر جاؤں گا. تو انہی لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو گیا کہ یہ جو مخلص مؤمنین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، کہ انہوں نے جس وقت کلمہ پڑھ لیا، اب اہل ایمان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے کتنی مشکلات آئیں. لوگوں نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا، اوجریاں اوپر پھینکی ہیں، کانٹے راستوں کے اندر بچھائے گئے ہیں، طرح طرح کی بھپتیاں کسی گئی ہیں، کوڑے برسائے گئے ہیں، گرم ریتوں کے اوپر لٹایا گیا، گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، حق کے اوپر استقامت اختیار کی. حتیٰ کہ جس وقت مشرکین اور کفار نے مکہ کے اندر رہنا مشکل کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اجازت دی. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور پھر مدینہ کی طرف
تو اپنے گھر بار کو چھوڑنا، تجارت اور کاروبار کو چھوڑنا ایمان کے لیے، اسلام کے لیے یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے علاقے کو کہ جس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق 100% عمل نہ کر سکوں گا، اور دوسری جگہ وہ دارالاسلام ہے، وہاں اسلام کے مطابق 100% عمل کر سکوں گا، میں اس ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے پر عمل کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر کے دارالاسلام کی طرف جاتا ہے۔ اس کو ہجرت فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے، رسول کی اجازت سے اہل ایمان مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی کہ بے شک 13 ارب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ جو کلمہ پڑھ رہا تھا تو کفار کی طرف سے بہت بڑی مشکلات ان کے پر آ رہی تھیں۔ ثم جاہدوا وصبروا، مکہ سے مدینہ کو گئے اور پھر اہل ایمان کے اوپر جہاد کے مراحل آئے۔ جہاد کے بدر کا موقع آیا، جہاد کیا مسلمانوں نے، احد کا موقع آیا، ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے رہے، احزاب کا موقع آیا، ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے رہے، فتح مکہ کا موقع آیا، ڈٹ کر کے میدان کے اندر کھڑے رہے، تبوک کی بات آئی، ڈٹ کر کے میدان کے اندر کھڑے رہے، اور حنین کے مارکوں کو بھی سر کیا۔ تو ثم جاہدوا، جہاد کیا اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اپنی جانوں کے ذریعے بھی، اپنی مالوں کے ذریعے سے بھی، وصبروا، اور ہر معاملے کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، مشکلات کے اوپر بھی صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ بندے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تب بھی ثواب پا لیتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے اس کے اندر صبر کرتا ہے تب بھی اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ تو ایک طرح کے لوگ تو وہ ہیں ایمان لائے لیکن بدقسمتی سے مرتد ہو گئے، دنیا کے اندر بھی سزا اور آخرت کے اندر بھی سزا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے یہ لوگ کہ جس وقت ایمان لائے، مشکلات آئیں لیکن صبر سے کام لیا، ہجرت کو موقع آیا، اللہ کی رضا کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے کو مدینہ کو چلے گئے، اور پھر جہاد کا موقع آیا، جہاد بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا انعام، ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد لغفور رحیم، لازماً ایسے لوگوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس لیے تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی، کہ ان ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کفر کے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ لغفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، اور اسلام کے اندر جو چھوٹی موٹیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یوم، جس دن ساتھ ہی آئے گا، کل نفس، ہر نفس تجادل، جھگڑا کرتے ہیں نفس سے، اپنے نفس کی طرف سے، یہ قیامت والا دن ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بعض اوقات بہت ہر لوگ بندے کے کام آ جاتے ہیں، والدین بھی بچوں کے کام آ جاتے ہیں، لیکن اس دن کو اصول ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی کہ آج کسی طرح میں بچ جاؤں، آج کسی طرح میری نجات ہو جائے، اور اپنی نجات کے لیے بہت سارے لوگ جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیں گے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین زبانوں کے اوپر کہ جو جھوٹ بول سکنے والی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں چل چمڑا گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا کچھ کرتا رہا۔ تو قیامت والے دن ہر متنفس اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوگا، بس ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ آج کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور وہ قیامت والا دن، آخرت کا دن، یہ وہ دن ہوگا توفی کل نفس ما عملت، ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا والے دینا بھی چاہیں نہیں دے سکتے۔ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کی، انسانیت کے فلاح و بہبود کے کام کیے، دنیا والے ان کا صلہ دینا چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا، تو اس کا صلہ دے سکتے ہیں؟ قطعاً بھی دے نہیں سکتے۔ اس لیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی تو مقام ایسا ہو جہاں پر توفی کل نفس ما عملت، دے دیا جائے گا پورا بدلہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا، کوئی مقام تو ایسا ہونا چاہیے۔ وگرنہ بعض اوقات تو دنیا والے اپنے محسنین کو اچھا صلہ دینے کے بجائے جو محسن ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ لوگ زیادتیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کہ اس کو اس کی خدمات کا اچھا صلہ دے دیں، اچھا بدلہ دے دیں۔ تو عقل کہتی ہے کوئی
نہ کوئی مقام تو ایسا ہونا چاہیے جہاں پر نیکوں کو ان کی نیکیوں کا، اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا پورا پورا صلہ مل جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کا مقام رکھا ہوا ہے، وہاں پر اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک ظالم انسان ہے، سرکش انسان ہے، جس نے بم دھماکے کیے ہیں، ہزاروں انسانوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، لاکھوں انسانوں کا وہ قاتل ہے۔ اگر دنیا والے پکڑ کر اس کو سزا دینا چاہیں تو ایک کا بدلہ تو ایک ہو جائے گا، باقی جو اس نے ہزاروں مارے اس کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ تو عقل کہتی ہے کوئی نہ کوئی مقام تو ایسا ہو کہ جہاں پر ظالموں کو پوری پوری سزا مل جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنا رکھا ہے، آگ کو تیار کر رکھا ہے، جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ توفا، پھر قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا تو توفا پورا پورا دے دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر نفس کو میں عملت اس کے اعمال کا، تو اعمال کا پورا پورا صلہ دنیا کے اندر نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت کو برپا کرنا ہے، وہم لا یظلمون، اور وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے 5 نیکیاں کی ہوں تو 4 کا صلہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ 5 گناہ کیے ہوں اور 6 کی سزا مل جائے۔ جتنے گناہ ہیں اتنی سزا ملے گی، اور جتنی نیکیاں ہیں تو پورا پورا صلہ ملے گا، اس کی نیکیوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، آخرت کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ثم پھر ان ربک، بے شک تیرے رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم پھر جاہدوا، جہاد کی، وصبروا، اور صبر کیا، ان بے شک ربک تیرے رب، من بعدها، ان آزمائشوں کے بعد، لغفور، لازماً بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یوم، جس دن، تأتی، آئے گا، کل نفس، ہر متنفس، تجادل، جھگڑا کرتا ہوا، عن نفس، سے، اپنے نفس کی طرف سے، وتوفا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، اس کے اعمال کا، وہم، اور ان کے ساتھ، لا یظلمون، ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔